جیسے سناٹوں کے پھیلے جال میں سماعت سے ماورا آوازیں اٹھ کھڑی ہوں، جیسے ناچتے تفکرات کی سیاہ آندھیوں میں کھوجنے کی حدت اور پرکھنے کی لذت انقلاب برپا کرنے کے لیے کروٹیں لینے لگی ہو۔ بدلتی ہوئی حالت کے باوجود سلطان نے ان کے خلاف فی الفور کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے کہ اس امر کی تحقیق کرنا ضروری تھا کہ ان دونوں کا لباس اور شکل و صورت مومنوں جیسی تھی۔ اس پر نور الدین نے فوراً فیصلہ کیا۔ اپنے کچھ محافظوں کو اس نے ان کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا۔ باقیوں کو لے کر سلطان شہر کے اکابرین کے ساتھ اس مکان کی طرف گیا جو ان دونوں زائرین نے اپنی رہائش کے لیے لے رکھا تھا۔ کہتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں انتہائی مختصر سا سامان تھا، جو اس مکان کے مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دیتا تھا، اور اس پر مستداد یہ کہ اس شہر کے سب لوگ ان دونوں کی تعریف میں بھی رطب اللسان تھے۔ سلطان نے بڑے غور سے مکان کا جائزہ لیا، بڑے غور سے ایک ایک چیز کو دیکھا۔ بظاہر کوئی قابل اعتراض چیز اسے دکھائی نہ دی تھی، اس کے باوجود سلطان مطمئن نہیں تھا، اس لیے کہ خواب میں اس نے انہی دو اشخاص کو دیکھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، لہٰذا سلطان کو پختہ یقین تھا کہ معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ اس مکان کے اندر گھومتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گھوم جاتا تھا۔ وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے وقت حضور غمگین تھے، لہٰذا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس معاملے کی تہ تک وہ ضرور جائے گا۔ سارے مکان کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اب اس مکان کے فرش کو ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا، لیکن فی الفور کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وہ مکان کے بیرونی دروازے کے قریب آیا، اپنی گردن کو اس نے خم کر لیا، کچھ سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگنے کے انداز میں کہہ رہا تھا، اے خدائے مہربان، تو ہی برق تپاں کی قہرمانیوں کے رازوں سے واقف ہے، باطل کے ظلم بھرے زندان کے بھیدوں سے تو آگاہی رکھتا ہے، وقت کی مسافتوں میں سمٹی ان گنت داستانوں کا تو ہی رازدار ہے۔ میرے اللہ، کائنات کے اندھیروں کی تہوں میں تیرے ہی حکم سے روشنی آوازوں کی بکھرتی کان کی طرح گھس جاتی ہے، تیرے ہی حکم سے وقت کے قرطاس پر سلگتے سرخ لاوے حرکت میں آتے ہیں، تیرے ہی حکم سے پھیلے ہشت گوشوں میں لہو کی جوالا متحرک ہوتی ہے، تیرے ہی حکم سے تشنگی کے اندھے کرب میں سرابوں کا سمندر نزول کرتا ہے۔ میرے اللہ، حالات اور وقت نے مجھے کچھ جاننے کے لیے مضطرب اور حریص کر دیا ہے۔ میرے اللہ، میں ایسا راہی ہوں جسے منزل کی تلاش ہے، ایسا مسافر ہوں جسے رہنما درکار ہے۔ میرے مالک، میرے خدا، رہنمائی درکار ہے۔ میرے مالک، میرے خدا، اے کعبے کے رب جس کا کوئی خضر راہ نہ ہو، دانش اور نیکی میں تو ہی اس کا رہنما ہے۔ اے اللہ، اس معاملے میں میری رہنمائی، میری ہمت افزائی فرما۔ دعا مانگنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی پھر پلٹا، مکان کے اندر آیا۔ اب اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیے تھے اور بڑے غور سے مختلف جگہوں کا جائزہ لیتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں زائرین نے ایک چٹائی کے اوپر مصلح بچھا رکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی جب اس جگہ گیا تو ٹھٹک کر رہ گیا، یکایک اسے محسوس ہوا جیسے چٹائی کے نیچے فرش ہل رہا ہو۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان نور الدین زنگی کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اس مکان میں تلاشی لینے کے بعد وہ کسی قدر پریشان، فکر مند اور اداس تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر امیدیں، آنکھوں میں کامیابیوں کی جھلک رقص کرنے لگی تھی۔ سلطان نے فوراً چٹائی جس پر مصلح بچھا ہوا تھا ہٹا دی۔ سلطان اور وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چوڑی سل پڑی ہوئی تھی۔ جب سلطان کے کہنے پر اس سل کو ہٹایا گیا تب ایک انتہائی خوفناک انکشاف ہوا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا اس سل کے نیچے ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ کا سب نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سرنگ کو دیکھتے ہوئے نور الدین کچھ سوچتا رہا، معاملے کو وہ سمجھ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بے اختیار رونے کے انداز میں بول اٹھا، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ مدینۃ النبی کے سادہ لوگ ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر پریشان اور ششدر رہ گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ مغرب سے آنے والے وہ دو زائر جنہوں نے روضہ رسول کے پاس رہنے کے لیے مکان لیا تھا، جو ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور جو وقت بچتا تھا اسے وہ لوگ جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلانے میں گزار دیتے تھے، اس قدر گھناؤنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال یقیناً مدینہ کے وہاں جمع ہونے والے لوگوں کے لیے انتہا درجے کی پریشان کن اور خوفناک تھی۔ سلطان نے فوراً ایک شخص کو اس سرنگ کے اندر جانے کے لیے کہا۔ وہ شخص اس سرنگ کے اندر اترا اور اس نے آگے جا کر دیکھا کہ سرنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفش مبارک تک جا پہنچی تھی۔
سرنگ کے اندر اترنے والے شخص نے اندر جا کر ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد جو کچھ دیکھا اس کی ساری کیفیت آ کر سلطان سے کہہ دی تھی۔ اس صورتحال پر سلطان نور الدین زنگی قہر اور جلال کی تصویر بن گیا تھا۔ بڑے غصے اور بڑی قہرمانی میں اس نے ان دونوں زائرین کو پابا زنجیر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سامنے لانے کو کہا۔ خود بھی سلطان وہاں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھیڑ کے لباس میں ملبوس ان دونوں بھیڑیوں کو سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ دونوں بھی شاید واقعے کی سنگینی کو جانتے تھے، اس لیے انہیں جب سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیا گیا تو شرمندگی اور ندامت میں ان دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ جب ان دونوں کو سلطان کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تو سلطان کی حالت یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لاکھوں قرنوں کی مسافتوں کے اندر بھڑکتے الاؤ کی تمازت اور خوابیدہ چٹانوں سے ٹکراتے سمندر کے غسیلے رقص کی سی کیفیت چھا گئی تھی۔ چہرے پر بادلوں اور ہواؤں پر قدغن اور تاریخ کے انقلاب اور تغیر پر سلگتے آئینوں کے سے عکس ڈال کر انہیں منجمد کر دینے والی نظام شمسی کی انوکھی قہرمانیت اپنا رنگ جما گئی تھی۔ پھر سلطان نے ان دونوں کو انتہائی غضبناکی سے مخاطب کیا۔ فطرت کے گنہگاروں، حرص و حوث کے گماشتو، تم دونوں نے ہمارے ایمان کی امانتوں کی طرف غلط نظر ڈالی، ہماری زمین کو بانجھ کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے آبا نے خون دے کر جن روایات کو وقت کی کھیتی میں لالازار بنایا، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ اپنے آبا کی اس عزت کی ہم حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں؟ برب کعبہ، اہل ضلالت کو ہم ایسے کاموں میں فتح مند اور سرخرو نہ ہونے دیں گے۔ تم جیسے لوگوں کے خلاف میری قوم کے فرزند سحر کی شعاؤں، قہر کے سیلابوں، گرجتے بادلوں، کڑکتی برق کی طرح حرکت میں آ کر تم ایسوں کی قوت کو ٹھیکرے کی طرح خشک کرنے کی جرت اور ہمت بھی رکھتے ہیں۔ تم لوگوں نے تاریکیوں کو روشن کرتی کرنوں کو شب کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی، ہماری ایسی روایات کے خلاف دشمنی کا اظہار کرنے کی کوشش کی جن کا ہر لمحہ ہمارے لیے منزل کا سنگ میل ہے۔ تم نے ہماری شرافت نفس، انسان دوستی، رحم و عدل و انصاف کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ تم لوگوں نے ہماری زندگی کی گراں اور اہم قدروں پر بے حسی اور لاپرواہی کا شب خون مار کے ایک انتہائی برے اور گھناؤنے فعل کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کی سزا سے تم دونوں بچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی کے وہاں موجود لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سامنے آگ کا الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے انتہائی غصے اور غضبناکی میں ان دونوں ملزموں کو مخاطب کیا، جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دینا۔ دروغ گوئی، جھوٹ، فریب اور منافقت سے جواب دو گے تو یاد رکھنا تم دونوں کی وہ حالت بنا دی جائے گی کہ تم موت کو پکارو گے، موت تم سے بھاگے گی اور زندگی تم دونوں کے منہ پر تھوکتی ہوئی نکل جائے گی۔ حقیقت کو چھپانے کی کوشش مت کرنا، یہ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے ان دونوں میں سے ایک نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے لرزتی کامتی آواز میں کہنا شروع کیا، اے مسلمانوں کے سلطان، ہم نصرانی ہیں اور ہمیں ہماری قوم نے تمہارے پیغمبر کی ناز چرانے پر مامور کیا تھا۔ ہم اپنے مذہب و ملت سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں، سو اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہم یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئے۔ پھر دیکھو، ایسا ہوا جب ہمارا کام کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے قیامت برپا ہونے لگی ہو، اور نیلگوں آسمان کے آفاق پر ایک ایسا طوفان تھا جس سے انسانی دل لرز اٹھے۔ پھر جس روز ہم تمہارے پیغمبر کی ناش کے قریب پہنچے تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ایک طوفان قہرمانیت کو اپنے کندھے اور چھانوں پر اٹھائے زلزلے کی صورت میں اس زمین پر نازل ہوا ہو اور وہ اس زمین کی سطح کو پاتال میں بدل دے گا۔ اے بادشاہ، ہم نے ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے اپنے کام کو بند کر دیا، اس لیے کہ جو حالات رونما ہوئے تھے ان سے ہم خوفزدہ ہو گئے تھے، ہمیں اپنے جانوں کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت اور مرگ ایک عذاب کی صورت میں ہم پر نازل ہونے والی ہو، اور پھر ہم نے اپنے کام کو ادھورا چھوڑتے ہوئے واپس جانے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اسے ہم ادھورا چھوڑ دیں گے تو اپنے لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت، کیا وقت رہ جائے گی، وہ ہم پر لعنت بھیجیں گے، ہم پر تھوکیں گے کہ جب ہمارا کام مکمل ہونے والا تھا تو ہم چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سو ہم نے ہمت سے کام لیا اور چند دن رک کر ہم نے اس خوف پر قابو پا لیا جو سرنگ کا آخری حصہ کھودتے ہوئے ہم پر طاری ہو گیا تھا۔ لیکن اے بادشاہ، تم وقت پر پہنچ گئے اور ہمیں گرفتار کر لیا، ورنہ ہم اپنا کام دوبارہ شروع کرنے والے تھے۔ کاش ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ تپ کر سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے اندر وقت کی بدترین قہرمانیاں اپنا رنگ جما گئی تھیں۔ پھر کڑکتی ہوئی آواز میں سلطان نے ان دونوں کو مخاطب کیا، کائنات کے بدترین ملونوں، شیطان کے غلیظ ترین گماشتوں،
تم نے جو حرکت کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کی پاداش میں تم لوگوں کو بدترین سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم لوگوں کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ خدا کی اس سرزمین پر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تم دونوں ایک گھناؤنے فعل کے مرتکب ہوئے ہو جس کے لیے معاف کیے جانے کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ میری نگاہوں میں اس وقت تک تم خدائے قدوس کی اس انعام میں بدترین انسان ہو اور اپنے اس جرم کی بنا پر بدترین سزا ہی کے مستحق ہو۔ کاش تمہیں معمور کرنے والے اس وقت تمہارے روبرو ہوتے تو میں ان کے لیے بھی بدترین سزا تجویز کرتا۔ اس کے بعد سلطان نے ان دونوں مجرموں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ یوں وہ دونوں اپنے بد انجام کو پہنچے۔ کہتے ہیں ان دونوں کو سزا دینے کے بعد سلطان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے لپٹ کر روتا رہا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے لگا اور رو رو کر کہتا تھا، اتنی سعادت کہ حضور نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔ جب سلطان سنبھلا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی ملعون ایسی حرکت نہ کر سکے۔ سلطان کے حکم پر ایسی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ لوگوں نے بڑی تگ و دو اور بڑی جانفشانی سے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مستقبل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی حفاظت کی خاطر پھر سلطان نے سیسا پگھلا کر اس خندق میں بھر دیا تھا کہ پھر کوئی دشمن دین ایسی حرکت کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اس سارے کام سے فارغ ہو کر سلطان نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یہ سیسے کی دیوار آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک رہے گی۔ اس سے بڑھ کر سلطان نور الدین زنگی کی مغفرت کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور اس کا شمار ان نفوس قدسیہ میں کرتے ہیں جنہیں محب رسول ہونے کا حق حاصل ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ سے لوٹ آیا تھا۔ اس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شیرکو نے حلب میں قیام کیا ہوا تھا، جبکہ لشکر کے ایک اور حصے کے ساتھ مجد الدین صلیبیوں کی سرحدوں کی طرف تھا۔ یہاں تک کہ طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو ان حالات میں شرارت سوچی، لہٰذا اس نے ایک لشکر کے ساتھ اپنے علاقوں سے قریب ترین جو مسلمانوں کے علاقے تھے ان کے اندر تاخت و تاراج کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کو جب ریمنڈ کی اس شرانگیزی کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً جو لشکر اس کے پاس تھا اس کے ساتھ طرابلس کا رخ کیا۔ ریمنڈ کو جب خبر ہوئی کہ سلطان منزل پر منزل مارتا ہوا اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تب وہ خوفزدہ ہو کر حصص الاکراہ کے نام کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ قلعے میں پہلے سے بھی صلیبیوں کی بڑی تعداد جمع تھی اور ان میں یورپی جنگجو بھی شامل تھے۔ حصص الکراہ کے قریب بقیہ کے مقام پر سلطان نے پڑاؤ کیا۔ سلطان کئی روز تک اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں ریمنڈ کا انتظار کرتا رہا کہ مقابلہ کرے گا، لیکن ریمنڈ کو ایسا کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہوئی۔ ایک دن عین دوپہر کے وقت جبکہ سلطان اپنے لشکریوں کے ساتھ ہتھیار کھول کر اپنے خیموں میں آرام کر رہا تھا، ریمنڈ اپنے لشکر کے علاوہ پہلے سے وہاں مقیم صلیبیوں کے ساتھ حصن الکراہ کے ایک خفیہ دروازے سے نکل کر پہاڑی راستے سے چکر کاٹتا ہوا اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ مسلمانوں کو اتنی مہلت نہ مل سکی کہ ہتھیار سنبھال سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بڑی تعداد جنگ میں کام آ گئی۔ کچھ پسپا ہوئے ریمنڈ کے لشکریوں نے آگے بڑھ کر سلطان کے خیمے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سلطان نے اس نازک موقع پر بے پناہ حوصلے اور جرت مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بغیر قبا پہنے شمشیر بدست اٹھ کھڑا ہوا اور دائیں بائیں آگے پیچھے وار کرتا ہوا صلیبیوں کے لشکر کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا گھوڑا اس کے خیمے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ اچک کر اس پر سوار ہو گیا اور دور تک پھیلے صلیبیوں کے جتھے کے درمیان سے بجلی کے گوندوں کی طرح لپک کر نکل گیا۔ بقیہ کے میدانوں میں اس شکست سے سلطان کو بے حد صدمہ ہوا، مگر اس سے اس کے عزم و ہمت میں ذرا بھر کمی نہ ہوئی۔ بقیہ سے 6 کوس کے فاصلے پر بحرہ قدس کے کنارے ایک جگہ سلطان رک گیا۔ ادھر ادھر ہونے والے لشکری بھی اس سے آن ملے تھے۔ اس موقع پر کچھ لشکریوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ اس وقت ہم بالکل بے سر و سامان ہیں اور خدشہ ہے کہ صلیبی ہمارے تعاقب میں یہاں آ پہنچے۔ ہمیں پسپا کرنے والے دشمن کے اس قدر قریب پڑاؤ ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم حمص میں جا کر قیام کریں۔ کہتے ہیں اس موقع پر سلطان نے برہم ہو کر کہا، عزیزو، اگر میرے ساتھ صرف 1000 سوار رہ جائیں تو بھی کثیر تعداد دشمن کی مطلق پرواہ نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جب تک میں نصرانیوں سے مسلمانوں کا بدلہ نہ لوں گا ہرگز کسی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان کا یہ جواب بے مثال جرت مندی، لاجواب خود اعتمادی اور مومنانہ عزیمت کا آئینہ دار تھا۔
اس نے اپنے ساتھیوں کے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی تھی اور وہ بد سے بدتر حالات میں بھی سلطان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی سلطان نے دمشق سے خیمے، گھوڑے اور آلات حرب و ضرب بھی منگوا لیے تھے۔ جب یہ سامان پہنچ گیا تو اس نے وہ تمام سامان اپنے لشکریوں اور ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 لاکھ دینار ان لوگوں میں تقسیم کیے جن کے لواحقین اس معرکے میں شہید ہوئے تھے، اور ان کی جگہ ان کے عزیز و اقارب کو لشکر میں لینے کا حکم دیا۔ اس طرح چند دن کے اندر اندر اس نے پھر اپنی کمی کو پورا کر لیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب سلطان اپنے لوگوں میں یہ سامان تقسیم کر رہا تھا، اس کے جوانوں نے مشورہ دیا کہ لوگ جس طرح نقصان کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر ان سے حلف لینا چاہیے اور اسی طرح ان کے نقصان کی تلافی کی جانی چاہیے۔ سلطان نور الدین زنگی کی فیاض طبیعت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کسی لشکری کے بیان پر شک کرے۔ اس نے حکم دیا کہ کسی شخص سے ہرگز حلف نہ لیا جائے، وہ جو طلب کرے اس کو دے دیا جائے۔ میں ان کو تھوڑا یا بہت جو کچھ بھی ان کو دیتا ہوں، اس میں ثواب بھی میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس موقع پر سلطان کے ایک اور سالار نے گزارش کی کہ اگر آپ کو اجر و ثواب کا خیال ہے تو آپ شہر کے صوفیاء، فقراء جو کثیر تعداد میں وہاں موجود ہیں، ان کو دیں اور ان سے امداد طلب کریں۔ اس سالار کی بات سن کر سلطان کا چہرہ شدت جذبات میں سرخ ہو گیا اور تیز لہجے میں وہ کہنے لگا، خدا کی قسم میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں۔ جو لوگ یہاں سے دور بیٹھے ہیں ان سے کیا مدد ملے گی؟ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نرم بستر چھوڑ کر تیروں کے سائے میں شب و روز گزارتے ہیں، ان کا حق چھین کر دوسروں کو کیسے دوں؟ بیت المال کا سب سے زیادہ حق تو انہی لوگوں کا ہے جو تلوار کی بارش میں دشمنوں سے لڑتے ہیں اور احیاء کلمت الحق کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کا یہ مجاہدانہ جواب سن کر ایسے مشورے دینے والے سب لوگ خاموش ہو گئے اور وہ نہایت دریا دلی سے اپنے لشکریوں میں مال و اسباب تقسیم کرتا رہا، یہاں تک کہ سب کی تالیف قلوب ہو گئی اور ہر شکست کی ناخوشگوار یادیں ان کے دلوں سے محو ہو گئی۔ بقیہ کے میدان میں سلطان کو پسپا کرنے کے بعد نصرانیوں نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر حمص شہر پر قبضہ کر لیں، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ سلطان کے ارد گرد اس کے لشکری بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان کو ایسی بدترین شکست دے کر اپنی جانوں کے لالے پڑ جائیں، لہٰذا انہوں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان نصرانیوں سے حسن الاکراہ سے اپنی پسپائی کا انتقام لینے کے لیے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ عالم اسلام میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہ کہ مصر سے شادر نام کا ایک شخص سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مصر کے حالات سے متعلق اس نے سلطان سے مدد طلب کی۔ مصر کے حالات کچھ یوں تھے کہ وہاں فاطمی خلافت قائم تھی اور خلافت فاطمی کی شان و شوکت اور سطوت کا انحطاط 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی میں شروع ہو چکا تھا۔ تاہم جب تک 5واں خلیفہ مستنفر باللہ زندہ رہا، فاطمی خلافت کی ظاہرہ آب و تاب کسی حد تک قائم رہی۔ اس کی وفات کے بعد یہ ظاہری ڈھانچہ بھی درہم برہم ہونا شروع ہو گیا۔ فاطمی خلافت کے اسی انحطاط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے شام اور فلسطین میں کافی علاقے فتح کر لیے جو خلافت مصر کے زیر اثر تھے۔ اگر فاطمی حکمران اپنی ابتدائی ناکامیوں سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی توجہ تمام تر صورتحال کی اصلاح پر مرکوز کرتے تو شاید مصر کو آنے والے سالوں کی اس تباہی اور خونریزی سے دوچار نہ ہونا پڑتا جس نے خلافت کے جاہ و جلال کو ہمیشہ کے لیے خاک نامرادی میں دفن کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں مصر کے خلفاء کی حیثیت ایک شطرنج کے شاہ سے زیادہ نہ تھی۔ اصل طاقت وزراء کے ہاتھ میں تھی۔ مدعیان وزارت ہر وقت باہمی چپقلش، جنگ و جدل اور طاقت و زور آزمائی میں مصروف رہتے تھے۔ جو جیت جاتا وہی سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھتا تھا۔ خلیفہ کی مجال نہ تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اٹھائے۔ وہ ہر حالت میں برسر اقتدار آنے والے وزیر کے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہوتا تھا۔ فاطمی خلیفہ مستنصر باللہ نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کو کھو کر وفات پائی تو اس کے بعد عامر بحکام اللہ، پھر حافظ الدین اللہ، اس کے بعد ظافر امر اللہ یکے بعد دیگرے مصر کی مسند خلافت پر بیٹھے۔ ان کے عہد حکومت میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے شہر فتح کر ڈالے اور وہ بے بسی کے عالم میں مسلمانوں کے قتل و بربادی کا تماشا دیکھتے رہے۔ کہتے ہیں خلیفہ عامر بحکام اللہ خلیفہ بنا تو اس قدر کم عمر تھا کہ تنہا گھوڑے پر بیٹھ نہ سکتا تھا۔ اس کے عہد میں صلیبیوں نے عکا، طرابلس اور کئی دوسرے شہر فتح کر لیے۔ اس کے علاوہ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے مصر میں داخل ہو کر وہاں کے شہریوں کو ذبح کر ڈالا، مکانات لوٹ لیے، مسجدوں کو آگ لگا دی۔ لیکن حیرت ہے خلیفہ کو اپنی مجلس عیش و نشاط چھوڑ کر صلیبیوں کے مقابل آنے کی توفیق نہ ہوئی۔
اگر اس موقع پر یروشلم کا بادشاہ بالڈوین بیمار ہو کر واپس نہ چلا جاتا تو مصر کو اس سے بھی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ مزید بدبختی یہ کہ جب عامر بأحکام اللہ کو ایک باطنی نے قتل کر دیا اور حافظ الدین اللہ 60 سال کی عمر میں مسند خلافت پر بیٹھا تو اس کے عہد میں سسلی کے بادشاہ راجر نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ افریقہ پر حملہ کیا۔